السلام علیکم پاکستانیوں اس وقت جو پرابلم ہے وہ الیکشن نہیں ہے. اس وقت پرابلم عمران خان بھی نہیں ہے. اس وقت جو ایکچوئل پرابلم ہے وہ ہے بیانیہ. وہ بیانیہ جو اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 99% لوگوں میں پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے، اور اس 99% میں سے 80% اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں. وہ اس بیانیے کو مان بیٹھے ہیں اور وہ اس بیانیے سے ہل نہیں رہے. آج سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی بیانیہ ہوتا تھا وہ ایک ادارہ جو ہے وہ 2 پریس کانفرنسز کرتا تھا اور وہ سارا بیانیہ بلڈوز ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ جو 80% کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس ادارے کے ساتھ بالکل الائنڈ تھا. وہ جو بھی بات کرتے تھے، ان کا جو بھی بیانیہ ہوتا تھا، یہ اس کو مانتے تھے اور اس کو مذہب کے لیول تک جا کے اس کو، یا ایمان کے لیول پہ جا کے اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن اب کہانی الٹ گئی ہے. جو اصل پرابلم ہے کہ انہوں نے ٹرائی کیا کہ اس بیانیہ کو بلڈوز کیا جائے. پریس کانفرنس بھی کی گئی، بلکہ ایک نہیں کئی پریس کانفرنسز کی گئی، لیکن بیانیہ وہی کا وہی رہا. ان 80% لوگوں نے اس کا بالکل اثر نہیں لیا. ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. انہوں نے اپنے فرنٹ مین جو رکھے، جو نئے لوگوں کو انہوں نے حکومت دی، ان کو اس کام کے اوپر لگایا، ان سے یہ کام کروانے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے صحافیوں کو، چینلز کو استعمال کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا. تو اب کیا پرابلم ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر اس بیانیے کے ساتھ الیکشن ہو گئے اور عمران خان اسی بیانیے کے پاور کے اوپر حکومت میں آ گئے تو یہ بیانیہ کئی سالوں تک پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام سامراجی نظام کے جو بینیفیشریز ہیں، وہ سب کے سب بلڈوز ہو جائیں گے. نظام بدل جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے 75 سال سے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اس کو نہیں چھوڑے گا. جب اس کے ذہن میں یا اس کے دماغ میں یا دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرا یہ قبضہ چھوٹ رہا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ قبضہ چھوٹ جائے گا تو میرا تو سب کچھ لٹ گیا. تو وہ اپنے آپ کو دراصل لٹنے سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب جو الیکشن کی فلسفی ہوتی ہے، یہ بیانیے کی وجہ سے کس لیول پہ خطرناک ہو گئی ہے وہ ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں. آپ دیکھیے کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں جو ٹوٹل ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، اور وہ 1.5 سے 2 لاکھ ووٹ جو کاسٹ ہوتا ہے اس کی بھی بائیفرکیشن ہے. وہ بائیفرکیشن کس طرح سے ہے؟ اس میں کچھ ووٹ جو ہے جو پرسنالٹی الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے اس پرسنالٹی کا ہوتا ہے. کچھ ووٹ جو ہے وہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. کچھ ووٹ جو ہے وہ ٹرینڈ کا ہوتا ہے، اور اس میں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے خلائی مخلوق جو ہے وہ خرید لیتے ہیں یا ان کے پاس چیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں ووٹس، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ ایسے ووٹس ہوتے ہیں جو لوگ مر گئے ہیں یا وہ لوگ کاسٹ نہیں کرتے ووٹ، وہ ان کے ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ تقریباً 10 سے 15 ہزار ووٹ کا وہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہ ایک میکنزم ہے جو ہر الیکشن کے اندر پلے کرتا ہے. اب ہمیشہ سے جو ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے الیکشنز کا ٹرینڈ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی 30 سے 35 ہزار ہوتا ہے. اسی طرح جو پرسنالٹی ووٹ لینے کے لیے یا جو اس کانسٹیٹوئنسی میں کھڑی ہوتی ہے اس کا بھی تقریباً اتنا ہی 30-35 ہزار ووٹ ہوتا ہے، اور 30 سے 35 ہزار ووٹ جو ہے وہ ہوتا ہے ٹرینڈ کا. اب یہ ملا کے ٹوٹل جو ووٹ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو کوئی 90,000 کے قریب ووٹ ہو جاتے ہیں. جس کے یہ 90,000 ووٹ پڑ جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، مطلب اسی پرپورشن سے اگر زیادہ ووٹنگ ہوگی تو اسی پرپورشن سے آپ اس کو بڑھا لیجئے سارے پارٹس کو. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ جو پارٹی ووٹ ہے، جو عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. پرسنالٹیز کا ووٹ اتنا ہی ہے، وہ 30,000 ہی ہے، لیکن جو خان صاحب کا جو کیا کہتے ہیں پارٹی ووٹ ہے وہ ہو گیا ہے 60,000. اور اوپر سے جو ان کے بیانیے کا جو ٹرینڈ کا ووٹ ہے وہ بھی تقریباً زیادہ ہو گیا ہے، 30-35-40 ہزار وہ ہو گیا ہے. تو اگر وہ پرسنالٹی کا ووٹ نہ بھی ہو اس وقت اور وہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں
اس کا پرسنالٹی جو الیکشن لڑ رہی ہے اس کا ووٹ نہ بھی ہو تب بھی پی ٹی آئی جیت جاتی ہے. اور یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے ان حلقوں کے لیے جو ہمیشہ سے اس ملک کے وسائل کے اوپر، اس ملک کے تمام اداروں کے اوپر قابض رہے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے. بے شک انہوں نے نقصان کیا یا فائدہ کیا، لیکن انہوں نے اس کنٹرول کو کبھی چھوڑا نہیں. اب ان کے ہاتھ سے یہ کنٹرول نکل رہا ہے اور یہ کنٹرول کی ہی اس وقت جنگ ہے، اور اس جنگ میں فتح اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ عوام کی ہوگی. اور اگر یہ فتح ہو گئی تو آپ کی دوسری یا تیسری نسل آپ کو دعائیں دے گی. ابھی آپ کو اس کے بعد بھی سیکریفائس کرنا پڑے گا، لیکن ان لانگر رن آپ کو بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم.